بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، سبحان اللہ۔ وہ اپنی ذات میں بھی پاک ہے، اپنی صفات میں بھی پاک ہے، اپنے افعال میں بھی پاک ہے اور اپنے حکموں میں بھی پاک ہے۔ ہم سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی حمد کہتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے تمام اچھے نام ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں اور اس کی عزت اور عظمت اور کبریائی کا اظہار اور اعلان کرتے ہیں۔ پھر ہم سب بڑی محبت سے اور احترام سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے اذن سے اور اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے حکم سے اور اللہ کے امر سے حق کو ہم تک پہنچایا، اور ان کے بے شمار احسانات ہیں، وہ ہمارے لیے اور انسانیت کے لیے اور سارے جہانوں کے لیے اللہ کی رحمت ہیں۔ ہم انہیں یاد کرتے ہیں اور ان پر بے شمار درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پھر ہم سب اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی اولادوں کے لیے، اپنے بھائیوں بہنوں، اپنے دوست احباب، ان کے اہل و عیال کے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ سے مغفرت اور فضل اور رحمت مانگتے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں وسعت کے ساتھ اس سے رزق کریم مانگتے ہیں۔ اور پھر ہم یہ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر اور شکر اور بہترین عبادت کی توفیق دے، اور اپنے ذکر اور شکر اور اپنی عبادت کے معاملے میں اور اپنی طرف سے اپنے فضل اور رحمت کے معاملے میں ہمارے ہر آج کو گزشتہ کل سے بہتر بنائے، اور جس دن اللہ تعالی ہمارے مقدر کے مطابق ہمیں موت دے، وہ ہماری زندگی کا بہترین دن ہو، ہر اعتبار سے، ہر بھلائی کے اعتبار سے۔ تو آج ہم 17ویں پارے کا آخری ربع پڑھیں گے۔ کل ہم نے سورہ حج کے پہلے 5 رکوع پڑھے تھے، اور آج اس کے جو آخری 5 رکوع ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو سورہ حج ہے، اس کا ایک حصہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوا ہے، اور دوسرا حصہ مدینہ کے آخری دور میں ہجرت کے بعد 1 ہجری میں نازل ہوا۔ تو آج ہم جن آیات کو شروع کر رہے ہیں، یہ بھی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور یہ وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مشرکین سے جنگ کی اجازت دی کہ تم ان کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہو، ان سے جنگ کر سکتے ہو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جنگ کا حکم دے دیا۔ قرآن مجید کے مختلف حصوں میں مشرکین اور کافروں سے جنگ کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ جنگ بھی انسانی زندگی کا ایک لازمہ ہے، اور جنگ کے بغیر بھی یہاں کام نہیں چلتا، انبیاء کو بھی جنگیں کرنی پڑتی ہیں۔ ظلم جو ہے وہ بے لگام ہو جاتا ہے، اور جب تک اس کو طاقت سے نہ روکا جائے وہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ تو یہ وہ آیتیں ہیں
جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان آیتوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو جنگ کی اجازت دی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اجازت کے لفظ بولے ہیں، اس آیت سے پہلے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہارے دشمنوں کے مقابلے میں تمہارا دفاع خود کریں گے۔ تو یہ ایک بڑی حوصلے کی بات تھی مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مشرکین کے مقابلے میں دفاع کا ان سے وعدہ کر رہا ہے کہ میں ان کی طاقت کو روکوں گا، میں ان کو تمہارے مقابلے میں مفتو کروں گا اور شکست دوں گا، اور میں ان کے مقابلے میں تمہارا دفاع کروں گا۔ تو یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے، یہ اس کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کا اصول ہے، اس کا ضابطہ ہے، اس نے اس کو اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے۔ وہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے، یعنی یہ اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے کہ وہ دفاع کرتا ہے اہل ایمان کا۔ یہ کل بھی ہم نے پیراگراف پڑھا تھا کہ مدافعت دفع سے ہے جس کے اصل معنی کسی چیز کو ہٹانے اور دور کرنے کے ہیں، مگر جب دفع کرنے کی بجائے مدافعت کرنا بولیں گے تو اس میں دو مفہوم اور شامل ہو جائیں گے۔ یعنی مدافعت کا جو لفظ ہے یہ زیادہ جامع ہے۔ ایک یہ کہ کوئی دشمن طاقت ہے جو حملہ آور ہو رہی ہے اور مدافعت کرنے والا اس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ مقابلہ بس ایک دفعہ ہی ہو کر نہیں رہ گیا، بلکہ جب بھی وہ حملہ کرتا ہے یہ اس کو دفع کرتا ہے۔ ان دو مفہومات کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو اہل ایمان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے مدافعت کرنے کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کفر اور ایمان کی کشمکش میں کبھی بھی اہل ایمان یکتا و تنہا نہیں ہوتے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، الحمدللہ رب العالمین۔ کبھی بھی اہل ایمان باطل کے مقابلے میں یکا و تنہا نہیں ہوتے، بلکہ اللہ خود ان کے ساتھ ایک فریق کے طور پر شامل ہوتا ہے۔ وہ ان کی تائید اور حمایت فرماتا ہے، ان کے خلاف دشمنوں کی چالوں کا توڑ کرتا ہے اور موذیوں کے ضرر کو ان سے دفع کرتا رہتا ہے۔ پس یہ آیت حقیقت میں اہل حق کے لیے ایک بہت بڑی بشارت ہے۔ بس سوال تو یہ ہے کہ ہم اس بشارت کے مصداق بنیں، کہ ہم وہ کام کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو جائے اور ہمارے ساتھ مل کر ہمارے اور اپنے دشمن کا مقابلہ کرے، ہمارے ساتھ وہ شامل ہو۔ تو یہ بہت بڑی بشارت ہے جس سے بڑھ کر اہل ایمان کا دل مضبوط کرنے والی کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا
وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فَكَأَيٍّ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيٍّ مِّنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ بڑے ادب سے، بڑے دھیان سے اور بڑے شوق سے اور بڑی محبت سے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے قرآن کے لیے کھول دے، قرآن کو سنیں، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ تو پہلے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو لوگوں نے پہلے دن جنگ شروع کر دی، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہر حربہ اختیار کرتے گئے، ہر ظلم اور زیادتی کرتے گئے، اور مسلسل 13 برس ظلم کیا، اور ان کے ظلم کی بھٹی اور بھڑکتی چلی جاتی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ کے آخری رسول پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر سے، ان کے وطن سے نکال دیا، ان کے ساتھیوں کو نکال دیا، اور جب وہ نکل رہے تھے تو پھر بھی ظلم کیا، صہیب رومی سے سارا مال لے لیا، ام سلمہ سے خامد بھی لے لیا، مطلب اپنا بچہ بھی لے لیا، اور خود ام سلمہ کو بھی قید کر لیا۔ تو مطلب یہ کہ ظلم کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے اہل ایمان کو صبر کی تلقین کی ہے، برداشت کی تلقین کی ہے، حوصلے کی تلقین کی ہے، اور اب انہیں جنگ کی اجازت دیتے ہیں کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ تو جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت دی، اس کے آخر میں اپنے بارے میں یہ کہا
کہ اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے، بالکل ان الفاظ کے اندر یہ اشارہ ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ مدد پر قادر ہے بلکہ اہل ایمان تمہاری مدد وہ کرے گا، ان کا سر پھوڑ دے گا، ان کا بیچا نکال دے گا ان کے دماغ کا، تمہاری مدد کرے گا۔ اور ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو پھر اس کو کیا پرواہ ہے۔ اس لیے ہم تو یہاں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے ذکر، اپنے شکر، اپنی بندگی، اپنے راستے میں جہاد میں ہماری مدد فرما اور ہمارے ساتھ ہو جا یہاں تک کہ ہمیں موت آ جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے اس دنیا میں، اللہ کہتا ہے کہ اگر میں یہ جو انسانی گروہ ہیں، قومیں ہیں، ان کو ایک دوسرے سے میں دفع نہ کروں، یا یہ جو باطل پرست ہیں اور کافر ہیں اور مشرک ہیں اور میرے نافرمان ہیں اور میرے باغی ہیں اور میرے ساتھ سرکشی کا معاملہ کرتے ہیں، اگر میں ان کو روکوں نہ، ان کو کھلا چھوڑ دوں، تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب ڈھا دی جائیں۔ یعنی شیطان اتنا منہ زور ہو جائے کہ جہاں جہاں میرا نام، اللہ کہتا ہے کہ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے اس کا نام و نشان یہ مٹا کر رکھ دیں۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اب یہ جو بات ہے جو اس کی مدد کریں گے، یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد جگہ پر آیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ خلق خدا کو میری طرف بلاتے ہیں اور جو لوگ میرے دین کو قائم کرنے اور شر کی جگہ خیر کو فروغ دینے کے لیے سعی و جد و جہد کرتے ہیں، وہ دراصل میرے مددگار ہیں، وہ اللہ کے مددگار ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے جسے انجام دینے میں وہ اس کا ساتھ دیتے۔ اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں، آپ ذرا ترجمہ سنتے جائیں قرآن کا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ترتیب کے ساتھ کتنے مؤثر انداز میں بات ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، مطلب جن پر ظلم ہوا ہے اور ان نے ظلم سہا ہے اور برداشت کیا ہے اور ہر قربانی دی ہے، اور اب وہ اپنے وطن اور ملک کو چھوڑ کر مدینہ آ بسے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، ہر معروف اور ہر بھلائی کا چرچا کریں گے، اس کا حکم دیں گے، اور ہر برائی اور ہر بدی سے لوگوں کو منع کریں گے اور اس کا کلا کما کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اس میں یہ اشارہ بھی ہے، یہ بھی صحابہ کے لیے بشارت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت ہے کہ تم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہو، تمہیں ہم جنگ کی اور لڑائی کی اجازت دیتے ہیں، اس لیے کہ تمہارے ساتھ بڑا ہی ظلم ہوا ہے اور ظلم کے عجیب عجیب واقعات ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ان آیات میں اور ان الفاظ میں یہ بشارت ہے کہ اقتدار بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا، اور پھر اس اقتدار اور اس حکومت اور اس سلطنت کا جو مطلب منشور ہے وہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کے بندوں کو جب اقتدار ملتا ہے تو وہ کوئی دنیا کے اندر ظلم اور زیادتی کو نہیں پھیلاتے، وہ غارت گریاں نہیں کرتے، وہ تو نماز قائم کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام جاری کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی، غریب اور محتاج لوگوں کی مدد ہو، رفع عام کے کام ہوں،
اور پھر وہ ہر بھلائی جس کو انسانی فطرت بھلائی کہتی ہے اس کو پروان چڑھاتے ہیں، اور جس کو اللہ نے بھلائی کہا ہے اس کو پروان چڑھاتے ہیں، اور ہر بدی اور منکر سے منع کرتے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے، مطلب یہ کہ زمین کی جو حکومت ہے، یہ نظام سلطنت ہے، یہ کب کس کو کس طرح دینا ہے یہ فیصلہ بھی اللہ نے کرنا ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان الفاظ میں صحابہ کو جنگ کی اجازت دی۔ تو یہاں 3 واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ کتنا ظلم انہوں نے، مطلب 13 برسوں میں بھی بڑا ظلم کیا، اور پھر ہجرت کے موقع پر بھی اہل ایمان پر ان لوگوں نے بڑا ظلم کیا۔ حضرت صہیب رومی جب ہجرت کرنے لگے تو کفار قریش نے ان سے کہا کہ تم یہاں مکہ میں خالی ہاتھ آئے تھے، اب تم مالدار ہو گئے ہو، تم اگر جانا چاہتے ہو تو خالی ہاتھ جا سکتے ہو، اپنے مال میں سے ایک چیز بھی تم نہیں لے جا سکتے۔ حالانکہ انہوں نے جو کچھ کمایا تھا اپنے ہاتھ سے کمایا تھا، محنت کی تھی، کسی کا دیا تو وہ نہیں کھاتے تھے۔ لیکن صہیب رومی نے ایسا سودا کیا کہ ان کو کہا کہ میں اپنے ایمان کو بچانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے اپنا سارا دامن جھاڑتا ہوں اور سب کچھ تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اور صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اس حال میں مدینے پہنچے کہ تن کے کپڑوں کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر ہجرت کے لیے نکلے۔ یعنی ابو سلمہ، ام سلمہ، یہ چھوٹی سی فیملی اپنے دودھ پیتا بچہ انہوں نے لیا اور ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ ام سلمہ کے خاندان والوں نے راستہ روک لیا اور ابو سلمہ سے کہا کہ تمہارا جہاں جی چاہے جاؤ، پھرتے رہو، مگر ہماری یہ لڑکی ہمیں دے دو، ہم اس کو نہیں جانے دیں گے۔ اس طرح ام سلمہ کو اپنے خاوند سے جدا کر دیا گیا، اور ام سلمہ کے خاندان والوں نے ان کو اریسٹ کر لیا، حراست میں لے لیا۔ مجبوراً بیچارے بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے ابو سلمہ۔ پھر ابو سلمہ کے خاندان والے لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بچہ ہمارے قبیلے کا ہے، اسے ہمارے حوالے کرو، اور ام سلمہ سے بچہ بھی چھین لیا۔ اس طرح بچہ بھی ماں اور باپ دونوں سے چھین لیا گیا۔ تقریباً 1 سال تک حضرت ام سلمہ بچے اور شوہر کے غم میں تڑپتی رہی، اور آخر بڑی مصیبت سے اپنے بچے کو حاصل کر کے مکے سے اس حال میں نکلی کہ اکیلی عورت ہے، گود میں بچہ ہے، اونٹ پر سوار ہے، اور ان خطرناک راستوں میں جا رہی ہے کہ جہاں مسلح قافلے بھی گزرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اکیلی عورت جا رہی، ساتھ اس کا چھوٹا سا بچہ ہے، اونٹ پر وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور کتنے خطرناک راستوں سے وہ گزر رہی ہے۔ اس کے بعد عیاش بن ربیعہ ابو جہل کے ماں جائے بھائی تھے، یعنی ابو جہل کی ماں اور تھی اور عیاش بن ربیعہ کی ماں اور تھی، لیکن باپ ایک ہی تھا۔ اور یہ عیاش بن ربیعہ حضرت عمر کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ دیکھیں کیسے کیسے انہوں نے کام کیے۔ پیچھے پیچھے ابو جہل اپنے ایک بھائی کو لے کر مدینہ جا پہنچا، اور بات یہ بنائی، عیاش سے یہ کہا کہ اماں جان نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک عیاش کی صورت نہ دیکھ لوں گی، نہ دھوپ سے سائے میں جاؤں گی، نہ کنگھی کروں گی، اس لیے تم بس چل کر انہیں ایک مرتبہ مل لاؤ، اپنی ماں کو مل لاؤ، پھر واپس آ جانا۔ وہ عیاش بن ربیعہ بیچارے ہمیشہ
وہ بیچارے ماں کی محبت میں ان کے ساتھ ہو گئے۔ راستے میں ان دونوں بھائیوں نے، ابو جہل نے اور اس کے بھائی نے، ان کو قید کر لیا اور مکے میں انہیں لے کر اس طرح داخل ہوئے کہ وہ رسیوں میں جھگڑے ہوئے تھے، اور دونوں بھائی یہ اعلان کر رہے تھے کہ مکہ والوں اپنے اپنے نلائکوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرو اور انہیں سیدھا کرو جس طرح ہم نے کیا۔ کافی مدت تک یہ صحابی قید رہے اور آخر کار ایک جان باز مسلمان ان کو نکال لانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس طرح کے ظلم انہوں نے کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا کیا؟ ان کو جنگ کی اجازت بھی دی، ان کے ساتھ مل کر مدافعت کا وعدہ بھی کیا، ان کی مدد کا وعدہ بھی کیا، اور انہیں یہ اشارہ بھی دیا کہ بالآخر حکومت تمہارے ہاتھ میں ہوگی اور تم یہ اور یہ کام کرو گے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اگر میں اس طرح نہ کروں تو یہ تو شیطان کے جو چیلے ہیں، یہ تو دنیا میں جہاں میرا نام لیا جاتا ہے، خواہ وہ کوئی مسجد ہو یا معبد ہو یا گرجا ہو یا خانقاہ ہو، یہ تو اس کو ڈھا کے رکھ دیں۔ اے نبی، اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ یہ ابلاغ کا کام کرتے ہوئے، تبلیغ کا کام کرتے ہوئے جب لوگ نہیں سنتے اور آگے سے مذاق اڑاتے ہیں اور کیا کیا باتیں کرتے ہیں تو بندہ بڑا دلگیر ہوتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو جو جھٹلایا جا رہا ہے تو اس سے پہلے میں نے جو نبی بھیجا ہے سب جھٹلائے گئے ہیں، سب کو لوگوں نے جھٹلایا ہے۔ تو ہم کس بات کی مولی ہیں اگر دین کا کام کریں اور ہمارے بارے میں لوگ جو ہیں اس طرح کی باتیں کریں تو ہماری کیا حیثیت؟ ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے ہمارے انبیاء کو جھٹلایا، پہلے ہم نے مہلت دی، پھر ہم نے پکڑ لیا۔ اب دیکھ لو کہ میری سزا کیسی تھی۔ کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کر کے برباد کر کے رکھ دیا، اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں۔ کتنے کنویں بیکار ہیں۔ کنویں کا نام بھی جو ہے یہ بستی کے لیے عرب لوگ بولتے تھے۔ کتنے کنویں بیکار ہو گئے اور کتنے ہی کسر اور محل کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اندھا ہونے سے بچا۔ یہ تیری دنیا میں اور انسانوں کی تاریخ میں یا اللہ عبرت ہی عبرت ہے، ہمیں عبرت لینے کی توفیق دے۔ بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی حکومتیں، بڑی بڑی تہذیبیں، ان کا نام و نشان بھی نہیں رہا۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ تو مطلب یہ کہ یہ تو ہم نے بھی اسی طرح ہی ہو جانا ہے، مٹی میں چلے جانا ہے۔ تو بندہ تو وہ کامیاب ہے کہ اپنے حصے کی زندگی میں ایمان کی بنیاد پر ایسے نیک اعمال کرتا ہے، اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اس کی آسان توفیق دے اور بڑی توفیق دے اور برکت عطا فرما۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا۔ مطلب یہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو، انکار کرنے والوں کو، ضد اور ہٹ درمی کرنے والوں کو، انبیاء کی دشمنی کرنے والوں کو عذاب دے گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے، اس کے خلاف وہ نہیں کرے گا۔ مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوتا ہے۔ مطلب تمہارا ظرف بالکل معمولی ہے، تم جلدی مچا رہے ہو، حالانکہ یہ جو تم دنوں کو شمار کرتے ہو اللہ کے ہاں
1000 برس کا مطلب تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس کے برابر اس کا ایک دن ہوتا ہے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، میں نے ان کو پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، اور بالآخر سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ یعنی یہاں بھی انہیں عذاب ہوا اور میرے پاس آئیں گے جب یہ لوگ، تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ وہاں بھی ان کے لیے عذاب ہوگا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، یہ کیسا جملہ ہے؟ اے محمد ان کو کہہ دو کہ میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ اس برے وقت سے بچو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اس کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو۔ میں تو تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، کیسا شاندار وعدہ ہے۔ پھر جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، یہ آپ بار بار یہ الفاظ سنتے ہیں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے ایمان کی طرف، اور ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے دنوں کی طرف اور اپنی راتوں کی طرف، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اللہ تو ان کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اپنے اخلاق میں، معاملات میں، معیشت میں، معاشرت میں، لین دین میں نیک اعمال کرتے ہیں، اور اللہ کے دین کے داعی بن کر رہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی۔ یعنی مغفرت سے مراد ہے خطاؤں اور کمزوریوں اور لغزشوں سے چشم پوشی اور درگزر۔ یعنی انسان ہے، اس سے خطائیں ہوتی ہیں، کمزوریاں بھی ہیں، لغزشیں بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو لوگ ایمان کے راستے پر چلتے ہیں، نیک عملی کے راستے پر چلتے ہیں، ان کی خطاؤں کو، کمزوریوں کو، لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ اور رزق کریم کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ عمدہ رزق دیا جائے گا ان ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو، اور دوسرا عزت کے ساتھ بٹھا کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے انہیں کوئی لیبر اور محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہماری نسلوں کی مغفرت فرما، اور ہمیں رزق کریم عطا فرما، اور اپنے شکر کی توفیق دے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته واللہ علیم حکیم۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، ہمارے دین کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، وہ الٹیمیٹلی نتیجتاً ود دا رزلٹ وہ جہنم کے یار ہیں، بالآخر وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا ہے اور نہ کوئی نبی۔ کیسا؟ یہ ذرا سن لے، توجہ سے سن۔ اے محمد تم سے پہلے نہ کوئی ہم نے رسول ایسا بھیجا ہے، نہ کوئی نبی ایسا بھیجا ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی، تمنا کا مطلب ہوتا ہے نا کہ بھئی آرزو کی، خواہش کی،
کس بات کی آرزو کی، کس بات کی خواہش کی؟ یعنی اللہ کے دین کے ابلاغ کی، اللہ کے دین کے غلبے کی، اقامت کی، ہدایت کو عام کرنے کی، لوگوں تک ہدایت پہنچانے کی، اللہ کے نور کی تکمیل کی۔ ظاہر ہے یہی خواہش نبی کرتا ہے نا۔ تو ہم نے کوئی ایسا رسول اور نبی نہیں بھیجا کہ جب اس نے یہ خواہش کی تو شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا، شیطان نے پورا زور لگایا کہ اس کی تمنا اور آرزو پوری نہ ہو۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے۔ ایک مطلب یہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تمنا کا مطلب تلاوت کرنا ہے، اور اگر اس کا مطلب تمنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی اللہ کی کتاب کی تلاوت لوگوں کے سامنے کرتا ہے تو شیطان اس تلاوت کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات، اعتراضات لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ لوگ اس وحی کی طرف، اس قرآن کی طرف نہ آنے پائیں۔ تو یہ ظاہر بات ہے، شیطان یہی کام کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے دین کے ابلاغ اور اقامت کی آرزو کرتا ہے، ان معنوں میں تمنا ہے، تو بھی شیطان جو ہے اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ اگر اس کا مطلب قرآن کی تلاوت کرنا ہے تو تلاوت کے موقع پر بھی جن لوگوں کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، بلکہ شیطان تو تلاوت کرنے والے کے دل میں بھی طرح طرح کی باتیں ڈالتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے، اللہ ان کو مٹا دیتا ہے، اللہ اسے کامیاب نہیں کرتا اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ اللہ علیم اور حکیم ہے۔ پختہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مفہوم کو بھی واضح کر دیتا ہے اور انہیں قائم بھی کر دیتا ہے۔ وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے۔ یہ آزمائش، شیطان انسانوں کے لیے آزمائش ہے، اور جو وہ خلل اندازیاں کرتا ہے وہ بھی آزمائش ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں، مطلب ان کے لیے پھر وہ وسوسے فتنہ بن جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ عناد میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ یہ یہاں آ کے لگتا ہے اس طرح ہے کہ منافقین کی بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ وہ بھی اس طرح کی، مطلب ظاہر ہے منافقوں کا بھی یہی کام تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں کے سامنے مطلب رکاوٹیں ڈالنا، اور جب وہ قرآن لوگوں کو سنائیں تو اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، خود بھی گمراہی میں دور جانا اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ گمراہ کرنا۔ اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ یا اللہ، جن لوگوں کو تو دعوت دے رہا ہے کہ وہ یہ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور تو ان کو ایمان کی دعوت دے رہا ہے، ان کے دلوں کو اپنے سامنے جھکنے کی دعوت دے رہا ہے، اور ان سے وعدہ کر رہا ہے کہ تو انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ یا اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کر۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ
او یاتیہم عذاب یوم عقیم الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک لہم عذاب مہین۔ انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے۔ ظاہر ہے جو بندہ انکار کرتا ہے وہ کبھی بھی اسے انکار پر یقین تو نہیں ہو سکتا۔ اس دین کا انکار کرنے والا، اللہ کا، اللہ کے رسولوں کا، آخرت کا انکار کرنے والا قطعی طور پر اپنے انکار پر یکسو نہیں ہو سکتا۔ اس کے دل میں خلجان اور شک اور تذبذب رہتا ہے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ مطلب جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ انجام ہوتے ہیں، یا تو اسی دنیا میں اللہ پکڑ کر انہیں مطلب پیس کے رکھ دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، اور یا پھر قیامت ظاہر آ جائے گی۔ اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی، ساری بادشاہیاں ختم جو اسی نے دی ہوئی تھی، سارے اختیارات ختم جو اسی نے دیے ہوئے تھے، اور وہ اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ یہ بات تو بار بار اللہ کر رہا ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا وهم ماتوا ليرزقنهم اللہ رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ یہ تو آیتیں کہتی ہیں کہ رزق تلاش کرنا چاہتے ہو تو ایمان اور نیک عملی کی طرف آؤ، ایمان لاؤ، ایمان کو مضبوط کرو، گہرا کرو، ایمان میں رسوخ پیدا کرو اور نیک اعمال کرو۔ اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا، بہترین رزق دے گا۔ اس سے مراد صرف جنت کا رزق نہیں ہے، دنیا میں بھی دے گا۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ إِلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ بار بار ایک ہی طرح کے مضمون آ رہے ہیں، بڑی توجہ سے اگر آپ احترام سے دھیان سے قرآن کو سنیں گے تو ترجمے سے ہی بات سمجھ آ جائے گی۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، بہرحال انسان نے مرنا ہے، یا وہ کسی کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے ہجرت کی پھر انہیں قتل کر دیا گیا یا وہ خود اپنی تبھی موت مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد جو رزق ہوگا نا وہ اس سے اچھا کوئی رزق نہیں ہو سکتا۔ وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔
علیم ہے یعنی وہ جانتا ہے کہ کس نے فی الحقیقت اسی کی راہ میں گھر بار چھوڑا ہے اور وہ کس انعام کا حقدار ہے۔ اور حلیم کا مطلب یہ ہے ایسے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی لغزشوں اور کمزوریوں کی وجہ سے ان کی بڑی بڑی خدمات اور قربانیوں پر اللہ تعالیٰ پانی پھیرنے والا نہیں ہے، وہ ان سے درگزر فرمائے گا اور ان کے قصور معاف کرے گا۔ یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان مظلوموں کا ذکر کیا جو ظلم کے مقابلے میں کوئی جوابی کارروائی نہیں کر سکتے تھے، اور یہاں ان کا ذکر کیا جو ظالموں کے مقابلے میں قوت استعمال کرتے ہیں، کہ وہ بھی مطلب ان کا بھی ذہن بہت زیادہ منتقمانہ نہیں ہونا چاہیے۔ امام شافعی نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ قصاص اسی شکل میں لیا جائے گا جس شکل میں ظلم کیا گیا ہو۔ مثلا کسی شخص نے اگر آدمی کو ڈبو کر مارا ہے تو اسے بھی ڈبو کر ہی مارا جائے گا، یہ امام شافعی کہتے ہیں، اور کسی کو جلا کر مارا ہے تو اسے بھی جلا کر ہی مارا جائے گا۔ لیکن حنفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ قاتل نے قتل خواہ کسی طریقے سے کیا ہو، اس سے قصاص ایک ہی طریقے معروف طریقے پر لیا جائے گا، مطلب اس کی جان لے لی جائے گی۔ اور پھر اس آیت کا یہ مطلب بھی ہے، اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اور غالباً یہ دونوں ہی مراد بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ظلم کے مقابلے میں جو کشت و خون کیا جائے گا وہ اللہ کے یہاں معاف ہے۔ جب جنگ کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی تو اہل ایمان نے جنگ کرنی تھی تو اس میں کشت و خون تو ہونا تھا، تو جو ظلم کے مقابلے میں کشت و خون کیا جائے گا وہ کشت و خون معاف ہے، اگرچہ کشت و خون بجائے خود کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ جس کے تم بندے ہو بہت معاف کرنے والا ہے، اس لیے تم کو بھی جہاں تک بھی تمہارے بس میں ہو عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اہل ایمان کے اخلاق کا زیور یہی ہے کہ وہ حلیم الطبع ہوں، عالی ظرف ہوں، حوصلہ مند ہوں، بدلہ لینے کا حق انہیں ضرور حاصل ہے، مگر ان کا ذہن بہت زیادہ منتقمانہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہی انتقام کا جذبہ ان کے اوپر ہر وقت طاری نہیں رہنا چاہیے۔ یعنی اس موقع پر بھی مسلمانوں کو یعنی جنگ کے ماحول میں بھی ظلم اور زیادتی سے اور انتقام سے، انتقامی جذبے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ دین کے دفاع کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، دنیا میں انصاف کو قائم کرنے کے لیے اور ظلم کو روکنے کے لیے اجازت دے رہا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تو خود بھی بڑا حلیم ہے اور بڑا معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی درگزر کریں۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے اور وہ سمیع و بصیر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں۔ یعنی یہ جو ہم نے پیچھے جنگ کی اجازت دی ہے، بدلہ لینے کی اجازت دی ہے، یہ اس لیے ہے کہ بھئی یہ جو ظلم کی رات ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے عدل کا دن نکالنا ہے اور وہی یہ کرنے والا ہے۔ اور اس لیے اللہ نے یہ کیا ہے کہ اللہ حق ہے، اس کا دین حق ہے، اس کے انبیاء حق ہیں، اس کا قرآن حق ہے، اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں۔ تو باطل کے کما کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی حق کو اجازت دے رہا ہے، اور اللہ ہی بالادست اور بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف اور خبیر ہے۔ یہاں دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کس طرح بات بیان کر رہا ہے
یہاں پھر ظاہر مفہوم کے پیچھے ایک لطیف اشارہ چھپا ہوا ہے. ظاہر مفہوم میں تو معاذ اللہ کی قدرت کا بیان ہو رہا ہے، مگر لطیف اشارہ اس میں یہ ہے کہ جس طرح خدا کی برسائی ہوئی بارش کا ایک چھینٹا پڑتے ہی تم دیکھتے ہو کہ سوکھی پڑی ہوئی زمین لہلہا اٹھتی ہے، اسی طرح یہ وحی کا، قرآن کا بران رحمت جو آج ہو رہا ہے، ان قریب اب تم کو یہ منظر دکھانے والا ہے کہ یہی عرب کا بنجر ریگستان علم اور اخلاق اور تہذیب کا وہ گلزار بن جائے گا جو چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا. یعنی بات تو اللہ بارش کی مثال دے رہا ہے، لیکن اشارہ کر رہا ہے کہ اب ہم نے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں، اب ہم اس وحی کی بران رحمت کے ذریعے یعنی انسانوں کو اہل اخلاق اور امن اور عدل اور تہذیب کا باغ دکھانا چاہتے ہیں، اور اس انسانی معاشرے کو نیکی اور پاکیزگی اور ہمدردی اور خیر خواہی کا ایک گلستان بنا دینا چاہتے ہیں. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت لطیف بھی بیان کی ہے. لطیف ہے یعنی غیر محسوس طریقوں سے اپنے ارادے پورے کرنے والا ہے. اس کی تدبیریں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ ان کے آغاز میں کبھی ان کے انجام کا تصور نہیں کر سکتے. یہ جملہ بڑا کمال ہے کہ اللہ کی تدبیر ایسی ہوتی ہے کہ اس تدبیر کے آغاز میں کوئی بندہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس کا انجام کیا ہے. یعنی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، حالانکہ اللہ کی مشیت سے بڑھ کر تو نہیں وہ کر سکتے تھے، تو انہوں نے کنویں میں ڈالا. لیکن اللہ کی تدبیر کیا تھی کہ اسی راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بٹھا دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے اور فرعونیوں نے اپنے ملک سے نکالا اور چاہا کہ ہم ان کو طے کر دیں اور ان کو سمندر میں ڈبو دیں، لیکن کیا ہوا کہ وہ ہجرت کر کے نکل گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے فرعونیوں کو ڈبو کے رکھ دیا. اور یہاں بھی مسلمان ہجرت کر رہے تھے، کون یہ دیکھ سکتا تھا کہ اس طرح ہجرت کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. کل جنگ بدر ہونے والی ہے، جنگ احد ہونے والی ہے، جنگ خندق ہونے والی ہے، ان کے کیا نتائج نکلنے والے ہیں، اور کتنی جلدی 10-12 سال کی مدت میں پوری دنیا اسلام کے سامنے مغلوب ہو جانے والی ہے. تو یہ کوئی نہیں سمجھتا. جب اللہ تعالیٰ تدبیر کا آغاز کرتا ہے تو اس کا جو انجام خود اللہ کے علم میں ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا. لاکھوں بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، کون جان سکتا ہے کہ ان میں سے کون ابراہیم ہے جو 3/4 دنیا کا روحانی امام ہوگا، اور کون جانتا ہے کہ ان بچوں میں سے کون چنگیز ہوگا جو ایشیا اور یورپ کو طے و بالا کر ڈالے گا. خوردبین جب ایجاد ہوئی تھی اس وقت کون تصور کر سکتا تھا کہ یہ ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم تک نوبت پہنچائے گی. کولمبس جب سفر کو نکل رہا تھا تو کسے معلوم تھا کہ یہ ریاست متحدہ امریکہ کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے. غرض اللہ کے منصوبے ایسے دقیق اور ناقابل اطراق طریقوں سے پورے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ تکمیل کو نہ پہنچ جائیں کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس چیز کے لیے کیا کام ہو رہا ہے. اس لیے مطلب دیکھیں نا کہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے، خلوص کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، اللہ کی بندگی کی بنیاد پر کام کریں. نہ جانے وہ کام اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کام بنا دے. یا اللہ تو لطیف اور خبیر ہے، اور تو ہر شے پر قادر ہے، اور تو بڑا ہی رؤوف الرحیم ہے. ہم تجھے تیرے ناموں کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمیں ایسے نیک اعمال کی بنیادیں رکھنے کی توفیق دے
کہ جن کے انجام کو، جن کے اخیر کو تو اتنا بابرکت بنائے کہ پوری دنیا میں تیرا نور پھیل جائے اور پوری دنیا میں تیرا دین غالب ہو جائے۔ ایسے نیک اعمال، ایسے صدقہ جاریہ جاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، تو رحم فرما۔ ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی کتنے بہترین لہجے کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسانوں کو چونکا رہا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے، یعنی اس کی جو مخلوقات ہیں اس کو اس نے اس طرح بنایا ہے کہ وہ تمہاری خدمت کر رہی ہیں اور تم ان سے خدمت لے رہے ہو۔ تمہارے لیے نافع بنایا ہے ہم نے جو زمین میں ہے، اور اس نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے۔ یعنی کشتی اگر تیرتی ہے اور تمہارے لیے وہ فائدہ مند ہے تو جن قاعدوں کے ذریعے وہ تیرتی ہے، جن اصولوں کی بنیاد پر وہ کشتی سمندر میں تیر رہی ہے، وہ ضابطے کس نے بنائے ہیں اور کشتی ان ضابطوں کی پابند ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ تم پر گرتا نہیں ہے۔ یعنی ہر چیز اس کے دستے قدرت میں ہے، اور یہ ساری مخلوقات تمہاری خدمت کر رہی ہیں، تمہارے لیے مسخر ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری کائنات، اور کائنات جس طرح چل رہی ہے، جس طرح آپریٹ کر رہا ہے، یہ سورج اور چاند اور تارے اور زمین اور بارشیں اور سمندر، وہ ساری کی ساری اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی رحمت اور شفقت کر رہا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے، اور وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق، یعنی یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے اور پھر حق کا انکار کر رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر تل گیا ہے۔ ہر امت جس میں ہم نبی بھیجتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک طریقے عبادت مقرر کیا ہے۔ یعنی شروع سے اللہ تبارک و تعالی انبیاء بھیجتا رہا ہے، سارے انبیاء ایک ہی بات لے کر آئے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرو،
اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، لیکن مطلب کہیں کہیں اس عبادت کے، غلامی کے طریقے مختلف اللہ نے بنائے ہیں۔ مثلا نماز ہے، ہر امت کو اس نے نماز کا حکم دیا ہے، لیکن اوقات کا فرق ہوگا، کچھ طریقے کا فرق ہو سکتا ہے۔ اور روزوں کا حکم دیا ہے، اسی طرح روزوں میں بھی کوئی فرق ہو سکتا ہے، اوقات کا فرق ہو سکتا ہے، اور مطلب تعداد کا فرق ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے کچھ جزوی احکام ہیں۔ تو عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، دین تو ایک ہی ہے اسلام، لیکن شریعتوں کو اللہ تعالیٰ نے زمانے اور حالات کے مطابق تھوڑا بہت اس میں فرق کیا ہے۔ بس ہے محمد وہ اس معاملہ میں تم سے جھگڑا نہ کریں۔ کیا جھگڑا کرتے ہیں؟ یعنی ہم نے ہر امت کو عبادت کا حکم دیا ہے، اور اس عبادت کے لیے ان کے لیے ایک شریعت اور ایک منہاج مقرر کیا ہے۔ تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم بالکل سیدھے راستے پر ہو، اور اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ قیامت کرے اس روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں زمین کی ہر چیز کا اسے علم ہے؟ سب کچھ ایک ریکارڈ میں درج ہے، کتاب میں درج ہے، اور اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے، اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں۔ یعنی جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، ان کی سند اللہ نے بھی نازل نہیں کی، اور ان کے پاس بھی ان کے الہ ہونے کا کوئی علم نہیں ہے۔ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں، مطلب تمہیں بڑا غصہ لگتا ہے جب ہماری آیتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سناتے ہیں، صحابہ تمہیں سناتے ہیں، تو تمہیں بڑا غصہ لگتا ہے، تمہاری طبیعت پر بڑی ناگواری گزرتی ہے، تم بڑے ناگوار ہوتے ہو، اور تمہارے چہرے پر بھی اس ناگواری کے آثار ہوتے ہیں، تم سخت غصے میں ہوتے ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس ناگواری سے، اس غصے سے، اس جھنجھلاہٹ سے کہیں بدتر ہے وہ آگ جس کا اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مطلب یہ کہ آج تو تم اس قرآن کے مقابلے میں ناگواری اور غصے کا اظہار کر رہے ہو، لیکن اس وقت جو ناگواری تمہیں ہوگی تمہیں پتہ چلے جائے کہ وہ تم پر کتنی بھاری چیز ہے۔ اب یہ سورہ حج کا آخری رکوع ہے، اور یہ بھی بڑا ہی جامع رکوع ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ لوگوں، ایک مثال دی جاتی ہے۔ اچھا جی، اللہ چونکہ ہمیں پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں ایک مثال دیتے ہیں، اس پر توجہ کرو، تو ہم سب کا فرض ہے کہ وہ مثال سنیں اور اس پر توجہ کریں، اور اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو بات سمجھانا چاہتا ہے اسے سمجھیں۔ یا اللہ ہم حاضر ہیں غور کرنے کے لیے۔ لوگوں، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ اللہ کہتا ہے غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو،
یعنی مشرکین مکہ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جن معبودوں کو، ان بتوں کو، لات کو، منات کو، حبل کو، عزا کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے اور ان کو پوجتے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، اور نہیں کر سکتے۔ یہ مشرکین مکہ بھی جانتے تھے، ہم بھی سمجھتے ہیں۔ وہ بت کیا، پوری دنیا کے انسان اور سائنسدان اور سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ تخلیق کا جو عمل ہے یہ تو اللہ کا ہے، ذرے سے لے کر پتے تک، اور پتے سے لے کر قطرے تک، اور قطرے سے لے کر ہوا کے جھونکے تک، پودے سے لے کر جانور تک، جانور سے لے کر انسان تک، انسان سے لے کر جن تک، جن سے لے کر فرشتے تک، حشرات الارض سے لے کر بڑے بڑے جانوروں تک۔ مطلب پیدا تو اس نے کیا ہے۔ یہ تو مکھی کی بات ہے، ساری دنیا کے انسان مل جائیں، سارے بت مل جائیں، ایک پتا پیدا نہیں کر سکتے، پانی کا ایک ذرہ پیدا نہیں کر سکتے، ایک قطرہ پیدا نہیں کر سکتے، مٹی کا ذرہ پیدا نہیں کر سکتے۔ بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ یعنی مکھی ان کے دسترخوان سے کوئی چیز لے جائے تو مکھی سے یہ چھڑا سکتے ہیں؟ مدد چاہنے والے بھی کمزور، اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ یعنی جو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں اور بتوں سے مدد مانگتے ہیں وہ تو کمزور ہیں، ظاہر ہے وہ مدد مانگ رہے ہیں، اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن جن سے مدد مانگ رہے ہیں وہ ان سے بھی کمزور ہیں۔ یہ تو پھر جو مدد مانگنے والے ہیں، کو ہاتھ ہلا سکتے ہیں، کو بول سکتے ہیں، کو چل سکتے ہیں، تو وہ تو بت کے بت پڑے ہوئے ہیں، وہ تو ان سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں ہم اللہ رب العالمین کی معرفت انہیں دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور اس اللہ کی طرف انہیں بلا رہے ہیں جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اور جو نفع نقصان پر پوری قدرت رکھتا ہے، جو زندگی اور موت دیتا ہے، اور اس کی طرف آتے نہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں۔ یعنی ان بتوں کے مقابلے میں اللہ کی شان اور عظمت انہوں نے پہچانا ہی نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین پہنچانے کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی۔ اب اس کا ایک مطلب یہ ہے، یہ ذرا مطلب ایک بڑی توجہ طلب بات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرمان، اپنی آیتیں، اپنی خبریں، اپنے احکام پہنچانے کے لیے ملائکہ میں سے بھی، ظاہر ہے جبرائیل امین اور بھی ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہوں گے، پیغام رساں منتخب کرتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی، اور انسانوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء ہیں وہ انسان ہیں۔ تو اپنے فرامین پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی انتخاب کیا، انسانوں سے بھی انتخاب کیا۔ وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہاں لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ مشرکین نے مخلوقات میں سے جن جن ہستیوں کو معبود بنایا ہے، ان میں افضل ترین مخلوق یا ملائکہ ہیں یا انبیاء ہیں۔ مطلب یہ جو مشرکین ہیں انہوں نے
جن مخلوق میں سے جن ہستیوں کو معبود بنایا ہے اللہ کے مقابلے میں، وہ یا ملائکہ ہیں یا انبیاء ہیں، اور ان کی حیثیت بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ یہ ملائکہ اور یہ انبیاء اللہ کے احکام پہنچانے کا ذریعہ ہیں، جن کو اس نے اس خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ بعض یہ فضیلت کہ وہ پیغام پہنچانے والے ہیں، ان کو خدا یا خدائی میں اللہ کا شریک تو نہیں بنا دیتی۔ ایک تو یہ مطلب لکھا، لیکن یہ ذرا آیت پڑھیں، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اس میں ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ ہے، اور وہ ہمارے لیے زیادہ مطلب ہمارے اندر شوق پیدا کرنے والی چیز ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ یعنی اس کا یہ مطلب تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرامین، اپنی آیتیں، اپنے احکام، اپنی سچی خبریں انسانوں تک پہنچانے کے لیے ملائکہ میں سے انتخاب کرتا ہے اور انسانوں میں سے انتخاب کرتا ہے، اور اس انتخاب کی وجہ سے یہ جو فرامین پہنچانے والے ہیں ملائکہ اور فرشتے، ملائکہ اور انسان، ان کے رتبے بہت بلند ہیں۔ یعنی جبرائیل امین جو ہیں وہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے پیغام انسانوں تک پہنچاتے ہیں، ان کا رتبہ سارے فرشتوں سے بڑا ہے۔ اور پھر انبیاء جو ہیں وہ اللہ کے فرامین انسانوں تک پہنچاتے ہیں، اور اس لحاظ سے انسانوں میں ان کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ تو اس سے ایک اشارہ اس طرف جاتا ہے، یا ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جو بندہ اس دنیا میں اللہ کی آیتوں کو دوسرے تک پہنچائے گا، اس کا رتبہ بہت بڑا ہوگا۔ اور یہ بات حدیث میں بھی ہے، مثلا یہ ایک سادہ سی حدیث جسے ہم سنتے رہتے ہیں کہ تم میں سے سب سے زیادہ اچھے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ یعنی یہ جو قرآن کا ابلاغ ہے، یہ تمہیں بہت ہی عظیم بنا دے گا اگر تم اخلاص کے ساتھ قرآن کو سمجھو گے، دوسروں کو سمجھاؤ گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کے ساتھ بڑے شوق سے اٹیچ ہوں، اور دوسرے لوگوں کو بھی بڑے شوق سے اس کی دعوت دیں۔ اگر آپ اپنی محنت سے، کوشش سے 10، 12، 15، 20، 50 لوگوں تک دعوت پہنچاتے ہیں اور ان کو اس درس سے اٹیچ کرتے ہیں، تو یہ آپ کے مطلب اللہ کے ہاں آپ کو یہ چیز بہت یعنی پسندیدہ بنا دے گی، اور آپ کا مقام بہت بلند ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ یہ کتنا خوبصورت یہ دن ہے، کتنے بابرکت دن ہیں شعبان کے، پھر آگے رمضان آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ شعبان کی برکتیں بھی ہمیں بخشے، رمضان تک بھی ہمیں پہنچائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر۔ جی، فلاح کا، کامیابی کا، اور عزت کا، عظمت کا، انعام پانے کا، جنت پانے کا، اللہ کی رضا پانے کا اللہ راستہ بتا رہا ہے۔ کیا ایمان والو؟ رکوع کرو اور سجدے کرو۔ اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ خوب خوب نماز پڑھو۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور صرف نماز ہی نہ پڑھو بلکہ نماز جس بندگی کو سکھاتی ہے پوری زندگی میں اللہ کی غلامی اختیار کرو۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور بھلائی کے کام کرو، نیکی کے کام کرو، نیک اعمال کرو، جن کی فہرستیں اللہ نے بتائی ہیں، اخلاق میں بھی، معاملات میں بھی، معیشت میں بھی، معاشرت میں بھی، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی نیکی کے کام کرو، جن میں 2 نیکی کے کام بہت زیادہ معروف ہیں۔ صدقہ کرو، صدقات دو، اور جہاد کرو، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔
صلہ رحمی کرو، فلاح پا جاؤ گے۔ خوب نماز پڑھو، پوری زندگی میں اللہ کی غلامی اختیار کرو، نیکی اور بھلائی کے کام کرو، فلاح پا جاؤ۔ اور پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ان اعمال کے بغیر فلاح نہیں پاؤ گے۔ اور پھر کہا کہ میرے دین کے نمائندے بن کر، میرے دین کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، اس کی دعوت کے علمبردار بنو، اس کی اقامت کے علمبردار بنو۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرو جس طرح کے جہاد کرنے کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں اسی کام کے لیے چنا ہے، یعنی ہر اہل ایمان کا یہی کام ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد کرے، اپنے ماحول اور معاشرے کے ساتھ بھی جہاد کرے، دین کے دشمنوں کے ساتھ بھی جہاد کرے، محنت کرے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور دین میں ہم نے کوئی تنگی نہیں رکھی، مطلب اللہ کا کوئی حکم ان نیچرل، غیر فطری اور ایسا نہیں ہے جس پر عمل نہ ہو سکے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم نے انسانوں پر ان کی تکلیف سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا، انہیں کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس پر وہ عمل نہ کر سکے۔ نماز کوئی ایسا حکم نہیں ہے، زکوٰۃ کوئی ایسا حکم نہیں ہے، سچ بولنا کوئی ایسا حکم نہیں ہے، حلال کھانا کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے بڑھ کر ہو۔ حتیٰ کہ جہاد اور قتال بھی اگر ان شرائط اور آداب کے ساتھ آپ کریں تو وہ کوئی مشکل نہیں۔ ملت ابیکم ابراہیم، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، ان کے دین کو دیکھو، اللہ کے لیے یکسو، اللہ کے لیے خالص، اللہ کے مسلم حنیف، تم بھی اسی طرح ہو جاؤ۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تو اللہ تعالیٰ نے تو تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، یہ تم ہر زمانے میں خود ہی کئی اور نام رکھ لیتے ہو، اب ہم نے کئی نام رکھے ہوئے ہیں، یہ فلاں فرقہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، پر تم مسلمان ہو، اللہ کے اطاعت گزار ہو، اس کے بندے ہو، اس کے غلام ہو، اس کی عبادت کرنے والے ہو، اور یہی کام، یہی نماز، یہی عبادت، یہی بھلائی کے کام، یہی اللہ کے راستے میں جہاد، یہی دین کا ابلاغ اور اقامت کا کام جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس کا یہ کام تم پر گواہ ہے، شاہد ہے، تم پر حجت ہے، اور تمہیں چاہیے کہ تم انسانوں پر گواہی دو۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی حق کے علمبردار بن کر پوری زندگی اپنے قول و فعل سے اور اپنی سعی و جہد سے اس دین کے حق ہونے کی، دین حق کی شہادت دو، گواہی دو۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، نماز قائم کرو، پھر اللہ نے نماز کی بات کی، شروع بھی نماز سے کیا، آخر میں پھر نماز کی بات کی۔ نوجوانوں نماز پڑھو، اپنی نماز کو صحیح کرو، اپنی نماز میں خشوع پیدا کرو، اپنی نماز سے دلچسپی پیدا کرو، نہ وقت ضائع کرو، نہ وقت کو اس طرح گزارو، وقت تو گزرتا جا رہا ہے، جس دن ٹھیک طریقے سے فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز نہ پڑھی جائے اور سارا دن گزر جائے تو وقت تو گزر گیا۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ جڑ کر رہو، امید کے ساتھ، خوف کے ساتھ، غلامی کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، اپنے دل کو، جسم کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھو۔
وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا مولا، بہت ہی اچھا مطلب مدد کرنے والا، بہت ہی اچھا خبرگیری کرنے والا، بہت ہی اچھا رہنمائی کرنے والا، اور بہت ہی اچھا مددگار۔ تو یہ مطلب ہماری آج سورہ آج مکمل ہو گئی ہے، اور اس طرح 17 پارے بھی مکمل ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آخری الفاظ بہت اچھے ہمیں نصیحت کے طور پر عطا کیے کہ اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لو، ہدایت اور قانون زندگی بھی اسی سے لو، اطاعت بھی اسی کی کرو، خوف بھی اسی سے رکھو، امیدیں بھی اسی سے وابستہ کرو، مدد کے لیے بھی اسے پکارو، توکل اور اعتماد کا سہارا بھی اسی کو بناؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، یا اللہ ہمیں اپنے ساتھ جوڑ لے، یا اللہ ہمیں اپنے ساتھ جوڑ لے، یا اللہ ہمیں اپنے ساتھ جوڑ لے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، تیرے ہی لیے حمد ہے، تو ملک کا واحد مالک اور ہر شے پر قادر ہے، تو بڑا معاف کرنے والا، فضل فرمانے والا، رحم کرنے والا، پناہ دینے والا، بابرکت ذات ہے۔ یا اللہ تیرے انبیاء اور تیرے فرشتے حق اور سچ ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے انبیاء اور تیرے فرشتے حق اور سچ۔ یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے، رسول اور آخری نبی، جو کچھ تو نے ان پر اور ان سے پہلے نازل کیا ہے وہ عین حق ہے، اور تیرا وعدہ قیامت و آخرت سچا ہے۔ یا اللہ یہ گواہی جو ہم نے دی ہے، جس ایمان کا ہم نے اظہار اور اعلان کیا ہے، آخری سانس تک یا اللہ اس ایمان اور اسلام کی بہترین حالت پر ہمیں زندگی اور اسی کی بہترین حالت پر ہمیں موت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جس کی جو جائز اور شرعی حاجت ہے، یا اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما، اور ہم میں سے جو بھی تجھ سے جو جائز دعا کرتا ہے اس کی دعا کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا رب۔